تو حرمید، اگر اب آپ ایک صحافی ہمارے سامنے بیٹھا ہو اور بڑا ویل اویئر ہو اور اپ ٹو ڈیٹ ہو، اور عمران خان کے بارے میں بات نہ ہو، ہاں تو آپ یہ بتائیں کہ عمران خان نے جو لڑائی لڑی ہے جب سے ان کو اتارا گیا ہے، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اتنی اچھی فائٹ کوئی آپ کو کوئی لیڈر نظر آتا ہے جو دے سکتا تھا، یا کسی نے دی ہے پاسٹ میں، دیکھیے یا جی، یا ہمارے پاس کیسا فائٹ کیا ہے عمران خان نے؟ دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے دور کو ہم نے پڑھا ہے، دیکھا نہیں ہے۔ ذوالفقار علی بھٹو صاحب بھی دیکھیے کچھ کوتاہیاں غلطیاں اس سے ہوئی تھیں اور ہوتی ہیں، چاہے وہ مشرقی پاکستان کے حوالے سے ہم بات کریں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یحییٰ خان جیسا ایک گھلونا کردار اس میں شامل تھا، اور جس طریقے سے پھر 93,000 آرمی جو ہے وہ ہماری وہاں پہ گئی، سرنڈر ہوئی۔ بھٹو کا کردار اس میں تھا، لیکن پھر بھٹو کے ساتھ جو جاتی کیوں، لیکن وہ جس طریقے سے سٹینڈ لے رہا تھا کہ بھائی صاحب آپ کریں، تو اس کے بعد اگر میں دیکھتا ہوں کوئی شخص کھڑا اس ہے کے اور بعد آپ دیکھیں نا، بے نظیر آئیں، ان کی گورنمنٹس بھی گرائی گئیں اور ان کو جلا وطن بھی کیا سٹینڈ نہیں گیا۔ لیا گیا بالکل۔ نواز شریف کے ساتھ بھی ہوا، ان کی گورنمنٹس گرائی گئیں، ان کو جلا وطن بھی کیا گیا، لیکن انہوں نے بھی لڑنے کی کوشش کی، لیکن اتنا لڑ نہیں سکے جتنا مطلب عمران خان نے، ایگزیکٹلی جتنا ایگزیکٹلی کنسسٹنٹ اور جتنا ایک کہہ لے کہ جتنا طاقت کے ساتھ جو جتنا وہ۔ دیکھیے عمران خان کی جو لڑائی ہے نا، اور جو لڑائی وہ جس طریقے سے لڑے ہیں، میں سمجھتا ہوں، آپ اندازہ لگا لیں کہ ایک شخص جیل میں بیٹھا ہے، پہلے تو اس کو آفر کی جاتی کہ آپ کے کہیں چلے جاؤ، آپ کو ریلیکس کرنے کو تیار ہے، وہ نہیں مانتا ہے، پھر اس کی پارٹی کے بڑے بڑے لوگوں کو گرا کے پریس کانفرنسیں کی جاتی ہیں، پھر اس سے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جو بیٹھے ہیں اس وقت، جس کو کبھی پی ٹی آئی کے دور میں اس کو بدبو بڑی آتی تھی، کہتے میں گٹر میں بیٹھا ہوں، ابھی اس نے میرے خیال میں نا یہاں پہ کاٹن اپنے نتنوں میں لگا دیا، کوئی رومال باندھ لیا ہے جس کو بدبونی خوشبو آ رہی ہے۔ سو یہ قاضی فائز عیسیٰ کے ذریعے جس طریقے سے گھٹیا کردار، یعنی میں ہمیشہ ان لوگوں کو کہتا ہوں کہ ایک وقت آئے گا کہ تاریخ کے سیاہ پنوں میں ان کا ایک سیاہ نام اور ایک غلیظ کردار کے ساتھ یاد کیا جائے گا۔ ان لوگوں نے کیا اس کے ساتھ، آپ نے ان کے، حتیٰ کہ کبھی ریاست اس حد تک نہیں جاتی کہ آپ بچوں کو اٹھا دیں، لڑکیوں کے کپڑے اتار دیں، ان کو گھسیٹ دے بالوں سے، یہ کبھی میں نے نہیں دیکھا کسی ریاست میں، نہیں، ریاست تو ماں ہوتی ہے، تب ریاست جب سوتیلا پن دکھاتی ہے۔ لیکن ایک چیز جو اویئرنیس خان لے کے آیا، جس طریقے سے لوگوں کو اس نے اویئر کیا، بچوں کو، نوجوانوں کو، بزرگوں کو، خواتین کو، مجھے یاد ہے کہ میں اس کا نام نہیں بتاتا، پاکستان مسلم لیگ نون کے ایک بہت بڑے رہنما ہے، منسٹر، اس نے مجھے بتایا کہ ہمیں اپنے بچوں پر بھی شک ہے کہ وہ ہمیں ووٹ دیں گے یا نہیں، اور وہی ہوا، اچھا، وہی ہوا۔ آپ نے پرسوں ویڈیو دیکھی تھی جو ٹک ٹاک پہ کافی وائرل تھی، ملک احمد خان صاحب جو سپیکر ہے، اس کا ایک چھوٹا سا بچہ ہے، وہ عمران خان کے خلاف ٹی وی پہ آن ایئر خلاف بات کرے، اور چھوٹا بچہ کہتا ہے کہ عمران خان زندہ باد۔ اچھا، تو جیل میں بیٹھا شخص، سوشل میڈیا پہ چلتی کمپین، آپ کو کیمپ لگانے کی اجازت نہیں ہے، امیدوار آپ کا آؤٹ آف اسٹیشن ہے، آپ کے ایجنٹس کو اجازت نہیں، اور پھر آپ الیکشن جس طریقے سے مینیج کرنے کی کوشش کی، اور جو ویڈیو آئی ہیں سب کے سامنے، سب کو پتا ہے کہ کس نے مینیج کرانے کی کوشش کی۔ یعنی وہ میں نے یہ بات کی تھی کہ ایک شخص تھا، اس نے لکھا تھا کہ 0 کو 50 کرو، ایک پٹھان تھا نا، اس نے لکھا تھا، پیپر نہیں پاس ہو رہے تو اس نے لکھا کہ جناب 0 کو 50 کرو، ہم غریب کو پاس کرو۔ تو لیکچرر نے جب دیکھا تو اس نے کہا اس کا بیڑا غرق، اس نے کچھ لکھا نہیں ہے، تو اس نے کہا 0 50 ہوتا نہیں ہے، اور آپ غریب پاس ہوتے نہیں ہیں۔ لیکن الیکشن کمیشن نے وہ کر کے دکھا، اس نے 0 کو 5,000 بنا دیا، 50,000 بنا بالکل دیا، ہی مطلب کوئی شک ہی نہ رہے کوئی کہ شک ہم ہی نے۔ نہ رہ جائے۔ اور جس بونڈے طریقے سے، میں حیران ہوں کہ یہ سی ایس ایس آفیسر بنتے ہیں جن کا اتنا سا دماغ ہے، جن کو یہ سمجھ نہیں کہ کاؤنٹنگ کیسے کرنی ہے۔ اس سے تو میرا میتھس بھی اچھا ہوگا یار، میں بھی میتھس میں بڑا ویک تھا، میں ابھی ویک ہوں، لیکن اس سے تو میں بھی اچھی طریقے سے کیلکولیٹ کر لیتا کہ یہ اگر ایسا آئے گا تو اس سے یہ فگر بنے گا۔ نواز شریف صاحب کے 51 حلقوں میں ایک کو بڑھایا، یعنی 7 ہے تو 17 کیا ہے، پیچھے 0 لگائے ہیں، 7 یعنی 15 ہے تو پیچھے یعنی 5 ہے تو 1 لگا، یعنی 51 حلقوں میں ایک لگا کے نواز شریف کو جتوایا۔ تو عمران خان
اس کی پرسنالٹی، اس کا کیرزما. میں صرف یہاں کی بات نہیں کر رہا ہوں. آپ کو پتہ ہے کہ عمران خان صاحب کے ساتھ شخصیت یعنی پرسنالٹی کلیشز تھے. سعودی عرب کے کنگ کا اس کے ساتھ کلیشز. یہ جو طیب اردوان کل بڑی بری طرح ہار چکا ہے، اس کو بھی پرابلم تھا خان سے، کیونکہ خان جہاں کھڑا ہو جاتا تو وہاں پہ سارے لیڈر بونے نظر آتے چھوٹے تھے، لگتے تھے. بونے نظر آتے تھے. نریندر مودی جہاں کھڑا ہوتا تھا وہاں خان آ جاتا تو نریندر مودی بیچارہ بونا لگتا تھا. یہ حقیقت میں بتا رہا ہوں، اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، انٹرنیشنل جتنے بھی بڑے بڑے تجزیہ کار ہیں وہ یہ بات کر رہے ہیں. سو پرسنالٹی کلیشز خان کو ڈبو گئی، جیلسی جیسے. جیلسی. پھر سب سے بڑا پرابلم کہ خان اینٹی امریکہ، اور خان کو فیوچر کا پتا ہے کہ فیوچر مستقبل ویسٹ سے جو پاور شفٹ ہو رہی ہے اس کی طرف، کس کو فائدہ ہوگا؟ پاکستان کا جغرافیائی اگر آپ دیکھیں جہاں پہ ہم موجود ہیں، اس سے ہم بہت زیادہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں. رشیا سے تیل کا معاہدہ کس نے کیا؟ سستی گندم کا کس نے کیا؟ خان نے کیا. اب پھر آپ کو پتا ہے کہ امریکن کے جو ٹاؤٹ بیٹھے ہوتے ہیں، ایجنٹس بیٹھے ہوتے ہیں، وہ تو نہیں بخشتے ان چیزوں کو. تو پھر وہ جو کچھ ہوا ریجیم چینج آپریشن، جنرل باجوہ، جنرل دیگر جو فوج ہماری اس میں ملوث تھی، یا اس میں جو یہ کردار، یہ چھوٹے چھوٹے، بلکہ یہ تو مولانا فضل الرحمان صاحب، ساری چیزیں ہمارے سامنے واضح ہو چکی ہیں. تو ریجیم چینج آپریشن کا مقصد یہی تھا کہ خان کو ختم کرنا ہے، دبانا ہے، امریکہ کی پالیسیز کو برقرار رکھنا ہے، اینٹی رشیا، اینٹی چائنا. اب جو سی پیک کے ساتھ ہو رہا ہے، آج عید ہے، 8-9 دن بعد عید ہونے والی ہے بھائی صاحب. لوگوں کے چولہے بجھا دیے ہیں آپ نے، پروجیکٹس بند ہو گئے. جن لوگوں کے چائنیز کمپنی میں کام کرتے تھے وہ بیچارے رو رہے ہیں کہ عید کے لیے کپڑے کہاں سے لے آئیں گے، کھانا کہاں سے لے آئیں گے. اچھا، آپ یہ بتائیں کہ ابھی کیا لگتا ہے آپ کو، ایک صحافی کی نظر سے آپ اس اٹھتے بیٹھتے ہیں اس سارے سرکل میں، کیا عمران خان کم بیک کرے گا؟ ایگزیکٹلی کرے گا. اور اگر وہ کرے گا تو وہ کم بیک کیسا ہوگا؟ اسٹرانگ کم بیک دیکھیے، ہوگا، کسی ڈیل کے تحت آئیں گے، یا کہہ لیں کہ پہلے جو جیسا وہ پہلے تھے؟ یار ڈیل کے تحت اگر آتے، اب تک جو میرے پاس خبریں ہیں، کیونکہ میرے بھی جو ذرائع بتاتے ہیں کہ ڈیل کے لیے کیا کیا آفر خان کو نہیں ہوئی، ان تمام آفر کو اور اتنی سختیوں میں کہ بشرا بیگم کو اڈیالہ میں شفٹ کرنے کے بجائے وہاں پہ شفٹ کیوں کیا گیا ہے؟ ٹارچر کرنا ہے نا کہ خان مان لے. پرسوں کی بات ہے، خان کو آفر دی گئی کہ بھائی صاحب نکل جاؤ، اس نے کہا نہیں نکلوں گا. تو میرے خیال میں خان ڈیل تو نہیں کرے گا، اس کی وجہ کہ وہ تاریخ میں زندہ رہنا چاہتا ہے. دیکھو نواز شریف آیا، کیا وہ لیڈرشپ، یعنی نواز شریف کو میں برا نہیں کہتا ہوں، لیکن اس کی اپنی غلطی کوتاہیوں کی وجہ سے اس نے اپنا گراف کو گرایا. اگر وہ ڈٹ کے کھڑا ہو جائے تو کون اس کو مارتا؟ کوئی نہیں مار سکتا. لیڈر ہے یار، وہ ایک پارٹی کو لیڈ کر رہا تھا، وہ بھاگ کے چلا گیا.